نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ کو فعل معروف اور فعل مجہول کے متعلق کچھ باتیں بتائی تھیں، انہیں مد نظر رکھیں۔ آج کی ویڈیو کے تحت فعل معروف اور فعل مجہول کی تعریفیں بتائی تھیں اور ان کی مثالیں بتائی تھیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ فعل معروف اور فعل مجہول کو عربی زبان میں پہچان سکتے ہیں۔ فعل مجہول کے سب سے پہلے فعل مجہول کی پہچان دیکھیں۔ فعل مجہول کی پہچان کیا ہے دیکھیں۔ فعل مجہول ماضی کے زمانے میں اس لیے لکھا ہے کہ ہم نے 3 زمانے پڑھے تھے۔ پہلا زمانہ ماضی کا پڑھا تھا، یعنی گزرا ہوا زمانہ، اور دوسرا زمانہ حال کا، اور تیسرا زمانہ مستقبل کا پڑھا تھا۔ تو فعل ماضی میں عربی زبان کا کون سا لفظ ہے جو فعل معروف ہے اور یا فعل مجہول ہے، اس کو ہم کس طرح پہچانیں گے؟ یا حال کے زمانے کا کوئی ایسا لفظ ہے جو فعل معروف ہے یا فعل مجہول ہے، یا مستقبل کے زمانے کا کوئی ایسا لفظ ہے عربی زبان میں جو فعل معروف ہے یا فعل مجہول ہے، اسے ہم کس طرح سے پہچانیں گے؟ تو دیکھیں، فعل مجہول ماضی کے زمانے میں اس طرح ہوگا کہ پہلا حرف پیش والا ہوگا، دوسرا حرف زیر والا ہوگا، اور تیسرا حرف زبر والا ہوگا۔ اگر پہلا حرف عربی لفظ اگر کوئی پہلا حرف پیش والا ہو اور دوسرا حرف زیر والا ہو اور تیسرا حرف زبر والا ہو تو ہم بتائیں گے یہ کیا ہے؟ فعل مجہول ہے، ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا لفظ ہے، اور ماضی کا لفظ ہے فعل مجہول۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کی مثالیں کچھ دیکھیں تاکہ اور اچھی طرح سے واضح ہو جائے پہچان۔ ضریبا، یہ پیش ہے، پہلا حرف دیکھیں پیش ہے، را زیر ہے، دوسرا حرف جو ہے، اور تیسرا حرف جو با ہے وہ زبر ہے، اس کے اوپر زبر ہے۔ تو ہم نے پہچان لیا یہ ماضی کا صیغہ فعل مجہول ہے۔ اسی طرح دوسرا حرف دیکھیں، قاف، جو پہلا حرف ہے اس کے اوپر زبر پیش ہے، اور را جو دوسرا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور تیسرا حرف جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہے۔ تو ہم نے پہچان لیا کہ یہ فعل مجہول ہے، ماضی کا زمانہ ہے، اس لفظ میں ماضی کا زمانہ ہے، اور یہ ماضی کے زمانے میں فعل مجہول ہے۔ فتحہ، فا پہلا حرف پیش ہے، تا دوسرا حرف جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور ہا یہ زبر ہے اس کے اوپر۔ تو ہم نے پہچان لیا یہ کون سا لفظ ہے؟ فعل مجہول ہے۔ صلیبہ، صاد یہ پیش ہے، اور لام اس کے نیچے زیر ہے، دوسرا حرف ہے، اور با تیسرا حرف ہے جس کے اوپر زبر ہے۔ تو ہم نے پہچان لیا یہ لفظ فعل مجہول ہے، ماضی کا صیغہ ہے اور فعل مجہول ہے۔ کتیبہ، کاف پہلا حرف ہے اس کے اوپر پیش ہے، تا دوسرا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور با تیسرا حرف ہے جس کے اوپر زبر ہے۔ تو ہم نے پہچان لیا یہ ماضی کے زمانے میں فعل مجہول ہے۔ دیکھیں، پہلا حرف پیش، دوسرا حرف زیر، اور تیسرا جو آخری حرف ہے وہ کیا ہے؟ پیش، وہ زبر پیش نہیں زبر ہے۔ دیکھیں، ضریبہ، قرئ، فتح، صلیبہ، کتبہ، پہچان لیں۔ یہ ایک مثال میں نے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورۃ الجمعہ کی 10ویں آیت کا ابتدائی حصہ ہے۔
دیکھیں آپ اگر قرآن مجید کھول کے پڑھیں گے اس 10ویں آیت کو تو اس پہ دیکھیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پہلا حرف پیش، دوسرا حرف زیر، تیسرا حرف یا، یہ کیا ہے؟ زبر ہے۔ اور یہ جو تا ہے یہ تا جو ہے مؤنث کی تا ہے، یہ علامت ہے مؤنث کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ دیکھیں میں نے جو طریقے بتائے تھے ان میں یہ کون سا صیغہ بن رہا ہے؟ مؤنث کا صیغہ بن رہا ہے، واحد مؤنث کا۔ آپ دیکھیں گزشتہ ویڈیو کو، کیونکہ یہ واحد مؤنث کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا قرآن مجید میں؟ یہ الصلاۃ جو ہے مؤنث کا لفظ ہے، عربی گرامر میں یہ الصلاۃ، عربی زبان میں یہ الصلاۃ جو ہے یہ مؤنث ہے، مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، تو اسی لیے فعل کو ہم اسی کے مطابق لائیں گے۔ تو یہاں پر ہے قُضِیَتِ الصَّلَاةُ۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورۃ الشمس ہے، دیکھیں اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورۃ التکویر ہے، سورۃ التکویر، اس کی یہ پہلی آیت ہے۔ كُوِّرَتْ، پہلا حرف کاف اس کے اوپر پیش ہے، اور دوسرا حرف جو واو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور تیسرا حرف جو را ہے اس کے اوپر زبر ہے۔ تو ہم نے پہچان لیا یہ کون سا فعل ہے؟ فعل مجہول ہے اور ماضی کا صیغہ ہے، اور تا دیکھیں ساکن والی ہے، علامت کے طور پہ مؤنث کے لیے استعمال کی گئی ہے، کیونکہ الشمس بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ یہ میں آپ کو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا کہ فعل کو آنے والا جو نام ہوتا ہے اسی کے مطابق لایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا آنے والی ویڈیوز میں۔ تو دیکھیں یہ جو فعل معروف اور فعل مجہول ہے، یہ قرآن مجید سے مثال دی میں نے آپ کو، قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے یہ۔ اسی طرح بے شمار الفاظ ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں فعل معروف کے بھی اور فعل مجہول کے بھی۔ اگر اسے آپ ان طریقوں کو اگر آپ سمجھیں گے، بار بار دیکھیں، اور پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے کچھ تو آپ میرے سے پوچھ لیں، ویسے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے گرامر۔ تو یہ گرامر بڑی کام کی ہے، دیکھیں قرآن مجید کی آیتیں حل ہو رہی ہیں۔ اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ فعل ہے، یہ فعل ہے۔ اب اسم کے بارے میں میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی ویڈیوز میں، جیسے ہی میں گرامر کی کلاسز چلتی رہیں گی ان میں آپ کو اس اسماء کی بھی، یعنی ناؤن، اسماء یعنی اسم کہہ لیں، نام کہہ لیں، ناموں کی بھی پہچان بتاؤں گا عربی زبان میں۔ افعال کی تو ابھی پہچان بتا رہا ہوں، ناموں کی بھی پہچان بتاؤں گا، حروف کی بھی پہچان بتاؤں گا۔ بس یہ کہ آپ ساتھ دیں اور محنت کریں اور سیکھیں۔ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو میرے سے کامنٹس میں پوچھیں، ٹھیک ہے؟ تو قُضِیَت، دیکھیں یہ مجہول کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے قرآن مجید میں، یہ قُوِّرَت، یہ بھی مجہول کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے قرآن مجید میں۔ یہ سورۃ الجمعہ کی 10ویں آیت ہے، آپ دیکھیں اس میں، اور یہ پہلی آیت ہے سورۃ التکویر کی اماں پارے میں ہے، یہ قسم یا اللہ میں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ اور مثالیں بھی دیکھیں اپنی طرف سے فعل مجہول کی، فعل معروف کی، جو قرآن مجید میں ہے، اور پھر میرے کو کمنٹس میں بتائیں بھی کہ یہ میں نے مثالیں نکالی ہیں کچھ۔ اگر آپ نے صحیح نکالی ہوں گی تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ واقعتاً آپ نے ماشاءاللہ اچھی نکالی ہیں، صحیح نکالی ہیں مثالیں قرآن مجید سے، کچھ افعال کی کوشش کریں نکالیں خود سے اماں پارے میں۔ میں نے طریقے تو آپ کو بتا دیے، پہچان بتا دی، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں، گزشتہ ویڈیو کو بھی یاد رکھیں کہ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، اور اسی طرح واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، واحد مذکر متکلم اور واحد مؤنث متکلم، جمع مذکر متکلم، جمع مؤنث متکلم۔ یہ جو 14 صیغے میں نے آپ کو ماضی میں اور حال میں اور مستقبل میں نے آپ کو سمجھائے ہیں، انہیں دیکھیں ویڈیوز کو اور یاد کریں وہ چیزیں۔ آپ یاد کریں گے آپ کی گرامر اچھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ میرے کو مثالیں نکال کے کمنٹس میں بتائیں، ٹھیک ہے؟ ابھی فعل مجہول کی مثالیں ختم ہو گئیں اور اس کی پہچان